بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها الطرق وفائدتها الاستطراق والناس فيها شرع۔ موضوع بحث احیاء المواد میں ہمارا چل رہا تھا مشترکات، کہ جیسے مسجد ہے، تمام لوگ جو مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں اس پر برابر کا حق رکھتے ہیں۔ مدارس ہو گئے، جو بھی طالب علم آتے ہیں وہاں رہائش کے حوالے سے سب کا حق برابر کا ہے۔ اس میں ہماری بحث یہ چلی کہ جو پہلے جس جگہ پر جائے گا وہ وہاں پر حق اولویت حاصل کر لے گا۔ انہی مشترکات میں سے ایک چیز اور ہے، وہ ہے الطرق، راستے، روڈ، سڑکیں، گلیاں، یہ طرق، یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ جو رفاہ عامہ کے لیے ایک سڑک بنائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، ایک راستہ رکھا جاتا ہے کہ لوگ وہاں سے گزریں، تو وہ راستہ، وہ سڑک، وہ گلی، تمام گزرنے والے اس پر برابر کا حق رکھتے ہیں، البتہ بشرطے کہ وہ کسی کی ملکیتی زمین میں، اس نے پرسنل بعض ہوتے ہیں نا، اس کی اپنا گھر ہے، اپنی زمین ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے گلی رکھی ہوئی ہے، وہ موضوع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو رفاہ عامہ کے لیے سڑکیں ہوتی ہیں، گلیاں ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں، وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ ان سڑکوں پر، ان راستوں پر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس راستے سے، اس سڑک سے گزرنے والوں کے لیے باعث اذیت ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی دنیا کا پتہ نہیں، ہمارے ملک میں لوگ سڑکوں پر تجاوزات، پہلا تجاوز دکان والا کرتا ہے کہ آدھا سامان دکان کے اندر، آدھا سڑک پر رکھ دیتا ہے، پھر اس کے سامنے آ کر پھر ایک ریڈی والا کھڑا ہو جاتا ہے، گزرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ راستہ بلاک ہوتا ہے، گاڑیاں نہیں گزر سکتی اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں، ہر وہ کام، ایک فارمولہ ہے، ہر وہ تصرف کہ جو اس راستے سے گزرنے والوں کے لیے باعث اذیت ہو، بئی معنی کہ انہوں نے وہاں سے گزرنا ہے، گاڑی گزر نہیں سکتی۔ گاڑی کیوں نہیں گزر سکتی؟ ادھر اس نے قبضہ کر لیا، ادھر اس نے قبضہ کر لیا۔ گلی ہے، رفاہ عامہ کی گلی، 10 فٹ کی 12 فٹ گلی رکھ دی، اس میں تجاوز کیسے کرتے ہیں لوگ؟ دروازہ اپنی حد پر لگایا، اس سے باہر اپنی گاڑی موٹر سائیکل کو اوپر لے جانے کے لیے 2-3 فٹ باہر قبضہ کر لیتے ہیں، 3 فٹ ادھر سے 2 فٹ آ گیا، ادھر سے 2 فٹ آ گیا، درمیان سے 4 فٹ جگہ بن گئی، وہاں سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا۔ تو پس ایک فارمولہ آ گیا، شریعت کے مطابق جتنے بھی راستے ہیں، چاہے وہ چھوٹا راستہ ہے چاہے بڑا راستہ ہے، جو رفاہ عامہ کا ہے، جو گزرگاہ ہے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، کسی ایک بندے کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسا کام کرنا جو ان گزرنے والوں کے لیے مانع بنتا ہو، جو ان کے لیے مشکلات ایجاد کرتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، راستہ ہے، کھلا ہے، بہت بڑی سڑک ہے، ایک بندہ اس سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے کھڑا ہے یا وہاں زمین پر چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے وہاں اس خرید و فروخت کرنے سے یا بیٹھنے سے کسی گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ گاڑیاں ہیں گزر رہی ہیں، پیدل ہیں گزر رہے ہیں، یعنی اس کے اس راستے کے کنارہ بیٹھنا یا اس کا کوئی سامان بیچنے کے لیے کوئی چیز رکھنے سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ اس راستے سے گزرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اصل مسئلہ حرج تھا کہ اگر ان کے گزرنے میں کوئی رکاوٹ بنتا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس اس سے مربوط کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ درمیان میں آ جائیں گی۔
ومنہا یعنی انہی مشترکات میں سے تیسری چیز وہ ہے الطرق، راستے، روڈ، سڑکیں، گلیاں جو رفع عامہ کی ہوتی ہیں. وفائدتھا فی الاصل، ان طرق کا، ان روڈ سڑکوں کا اصل مقصد، اصل فائدہ ہے کیا، یہ کیوں رکھی جاتے ہیں؟ ہوتا ہے الاستطراق، یعنی طریق طلب کرنا، مراد یعنی لوگوں کا وہاں سے گزرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وہ چاہے گاڑی کے حساب سے ہو چاہے پیدل کے حساب سے ہو، جو بھی ہوتا ہے اس حساب سے گزرنا. والناس فیہا شرعون، اب اس میں تمام انسان، بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات مسلم غیر مسلم کی ہے. الناس، لوگ، انسان، چونکہ وہ راستہ ہے اور وہ گزرنے کے لیے ہے، سارے اس میں شرعون یعنی سواؤن، برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، کوئی حد نہیں ہے. بالنسبت الی المنفع، یعنی اس منفعت، منفعت کون سی ہے؟ الاستقراء، یعنی وہاں سے گزرنا کی نسبت کہ جس کی اس میں جائز ہے. وَيُمْنَعُ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِهَا، اور ان راستوں سے، ان سڑکوں سے ہر وہ منفعت حاصل کرنا ممنوع ہے جو اس راستے کی اصل یعنی بنیادی منفعت کے خلاف ہو. ہم نے سڑک رکھی تھی کہ لوگ جہاں سے آتے ہیں ادھر کی گاڑی ادھر گزر جائے، اب ایک بندہ سڑک پر ہی کو ایسا قبضہ کر لے گاڑی گزر ہی نہ سکے. پس وَيُمْنَعُ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لہذا ان روڈز، گلیوں، سڑکوں سے اس استطراق کے علاوہ یعنی گزرنے کے علاوہ کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی منفعت حاصل کرنا ممنوع ہے. ہم نے رکھی تھی گلی ذرا کھلی کر کے، اس نے آ کر اسی پر اپنا کھوکا رکھ دیا، دکان بنا لی. ہم نے ذرا سڑک رکھی تھی کھلی، اس نے اسی پر ہی قبضہ کر لیا، یہ درست نہیں ہے. کیسا کہ اس گزرگاہ والی منفعت یعنی گزرنے والی منفعت کے علاوہ ہر وہ منفعت ممنوع ہے، ناجائز ہے، مما یفوت بہ منفعت المارہ، کہ جس سے ان گزرنے والوں کی منفعت فوت ہو جاتی ہو. میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے، ہم نے سڑک رکھی تھی اس لیے کہ یہاں کی گاڑیاں ادھر گزر جائیں، رفع عامہ تھی، کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں تھی. اب یہ سڑک پر کوئی ایسا کام کر دے کہ گاڑی ہی نہ گزر سکے یا کچھ اور کر دے، یہ ہے درست. ہر وہ منفعت، کوئی انتفاع یعنی ہر وہ فائدہ حاصل کرنا جو گزرنے والوں کے، گزرنے کی، راستہ لینے والوں کی، راہگیروں کی اس راستے میں کی منفعت جس سے فوت ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. لا مطلقہ، نہ کہ مطلق. مطلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا استفادہ کرنا اس راستے سے کہ جس راستے سے گزرنے والوں کے گزرنے کی منفعت فوت ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ گزرنے والے پر راستہ گاڑیاں ہیں جا رہی ہیں، باقی چیزیں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کوئی حرج نہیں ہے. خوب، پس فلا یجوز الجلوس بہا، بہا بعض عرفیت والی ہے، بہا بمانا فیہا کے ہے، یعنی لا یجوز الجلوس بہا یعنی فیہا، ان راستوں میں، ہا کا مرجع بن جائے گا طرق، ان روڈز یعنی راستوں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے. کس کے لیے؟ للبیع، کچھ بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے، وغیرہ من الاعمال، یا خرید و فروخت علاوہ کوئی بھی اور کام کرنا اور وہاں سڑک پر آ کر بیٹھ جائے، راستے پر بیٹھ جائے، یہ جائز نہیں ہے. والاکوان، اکوان جمع ہے یعنی کون، وہاں ہونا، موجودگی، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، خرید و فروخت نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہے جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو گزرنے میں مشکل ہے، یہ ہے جائز نہیں ہے. الا مع السعہ، ہاں اگر وہ راستہ اتنا وسیع ہے، اتنا کھلا ہے کہ لا ضرر علی المارۃ لو مروا فی الطریق بغیر موضعہ، کہ راستہ اتنا کھلا ہے کہ جہاں پر یہ بندہ بیٹھا ہے
لوگ اس جگہ سے ہٹ کر ادھر سے گزر جائیں ادھر سے گزر تو بھی ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر البتہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے اتنا تنگ ہے کہ بس وہاں سے گاڑی گزر سکتی ہے، وہاں پر دو بندے ہی کھڑے ہو جائیں یا کوئی بیٹھ جائے تو گاڑی نہیں گزر سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ راستہ بہت وسیع ہے، وہ کھلا ہے، یہ ایک کنارے پہ بیٹھ جائے، کھڑا بھی ہو جائے، اب گزرنے والے گزر رہے ہیں، جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں سے نہیں گزرتے، لیکن ان کو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کہے جناب یہ راستے پر بیٹھا ہے، ہم ادھر سے یوں کیوں جائیں، ہم سیدھا جائیں گے؟ فرماتے ہیں لیس لہم تخصیص الممر بموضعہ، گزرنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے کہ حتماً یہ اسی جگہ سے گزریں جہاں وہ کھڑا ہے۔ جب ایک روڈ بہت کھلا ہے اور بڑے آرام سے یہ دائیں بائیں سے گزر سکتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ان کو یہ حق نہیں کہ یہ حتماً وہیں سے گزریں جہاں پر وہ بندہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے۔ البتہ اذا کان لہم ان عنہ مندوحا، اس صورت میں کہ جس جگہ وہ بیٹھا یا کھڑا ہے اگر وہ اس سے ہٹ کر بھی مندوحا، یعنی وہ ساتھ کے معنی میں کہ اگر اتنی کھلی جگہ ہے کہ گاڑی یوں جا رہی ہے سیدھی، تھوڑا سا یوں ٹرن کر لے ہلکا سا دائیں یا بائیں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرماتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ راستہ اتنا کھلا ہے۔ یا فرق کرو وہ اس کنارے پر ہے، گاڑی اس کی بالکل سیدھی آ رہی ہے، تو ضروری نہیں وہ گاڑی کو وہیں سے گزارے جہاں بندہ کھڑا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے، اس کو کوئی ٹرن بھی لینا پڑتا اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، پھر کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ لثبوت الاشتراک علی ھذا الوجہ، اس لیے کہ راستہ فقط اسی گاڑی والے کے تو نہیں ہے کہ حتماً وہ اسی نہیں گزرنا ہے اور کسی کو حق نہیں ہے، جیسے اس کو حق ہے ویسے دوسرے بندے کو بھی حق ہے۔ وَإِطْبَاقُ النَّاسِ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَسْقَاءِ، اسقاء جمع ہے ساقی، ناحیہ یعنی وہ جتنے بھی اطراف ہیں جو کھلی جگہ ہیں جہاں سے تمام لوگ اس میں برابر ہیں، جیسے گاڑی والے کو حق ہے ویسے موٹر سائیکل والے کو حق ہے، ویسے ریڈی والے کو حق ہے، ویسے پیدل والے کو حق ہے، ویسے سائیکل والے کو حق ہے، سارے برابر ہیں، کوئی حرج نہیں کھڑے۔ لا فرق فی ذالک بین المسلمین، اب وہاں راستے سے جو گزرنا ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ گزرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ لأن لأہل ذمت منہ، حتیٰ کہ اگر کافر ذمی بھی ہیں تو ان کو بھی اس راستے میں سے کہ جس راستے پر مسلمانوں کو حق ہے اس میں سے ان کو بھی حق ہے فی الجملہ۔ فی الجملہ اسے لکھا ہے کہ اگر وہ راستہ سیدھا مسجد کے اندر جاتے عبادت خانے میں وہاں تو کافر نہیں جا سکتا، وہاں البتہ اس کو حق نہیں ہوگا، لیکن باقی سارے مقامات پر اس کو بہرحال حق ہے۔ خوب فَإِذَا فَارَقَ الْمَكَانَ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، جیسے میں نے گزارش کی ایک کھلی جگہ تھی، ایک شخص اس کھلی جگہ پر بیٹھا تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا یا ویسے وہ بیٹھا تھا، بیع و شراء نہیں کر رہا تھا، ویسے کسی مقصد کے لیے بیٹھا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کھلی جگہ پر کہ جہاں وہ بیع یعنی خرید و فروخت کے لیے بیٹھا یا کسی اور مقصد کے لیے بیٹھا تھا، اذا فارقا، جب وہ اس جگہ سے اس کھلے روڈ سے وہاں سے سائیڈ سے اٹھ جائے گا، باطل حقہ، اس جگہ سے اس کا حق بھی یعنی جب تک وہ وہاں تھا تب تک اس کو حق تھا۔ بہت آسان، یہ روڈوں کے سائیڈ میں پارکنگ بنی ہوتی ہے، جب تک تیری گاڑی اس پارکنگ کی جس جگہ کھڑی ہے تیرا حق ہے، جب تو نے وہاں سے گاڑی نکال لی ہے، اب جب تو نکال لی ہے تو چلا گیا ہے وہاں تیرا حق بھی ختم ہو گیا، اب ظاہر دوسرا بندہ آئے گا پھر اس کا حق ہوگا مطلقہ۔ مطلق کا مطلب یہ ہوگا چاہے اس کا سامان وہاں پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، جب اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا چلا گیا اس کا حق بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا، اس لیے کہ اس جگہ پر اس بندے کا حق تب تک تھا بِكَوْنِهِ فِيهِ، وہ اس لحاظ سے اس کا تعلق تھا اور حق تھا کہ یہ اس جگہ تھا یعنی موجود تھا۔ وَقَدْ زَالَ، جب اس نے وہ جگہ چھوڑ دیا،
اب اس کا وجود وہاں پر نہیں ہے، اس کا حق بھی ختم ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ رَحْلُهُ بَاقِيًا، چاہے اس کا سامان وہاں پر کیوں نہ پڑا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں جناب؟ سامان کی بات تو آئی تھی پیچھے، فرماتے ہیں لِاخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْمَسْجِدِ، وہ مسجد کے حکام میں تھا کہ اگر ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے، لیکن اس کا سامان وہاں پڑا ہو تو وہاں کہتے ہیں جب تک سامان پڑا ہے تب تک اس کا حق ہے۔ یہ بات فقط مسجد کے لیے تھی، باقی ہر جگہ تمام جو مباحات اور مشترکات ہیں ان کے لیے حکم نہیں تھا۔ خوب ختم۔ اطلق المصنف فی الدروس وجماعۃ بقاء حقہ مع بقاء رحلہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگان اس مسئلہ میں یہ فرماتے ہیں، کیا وہ کہتے نہیں اگر ایک کھلی جگہ ہے، روڈ کنارے ہے، بندہ بے شک اٹھ جائے، جب تک اس بندے کا وہاں سامان موجود ہے تب تک اس جگہ پر اس کا حق بھی موجود ہے، یعنی جب تک رحل یعنی سامان باقی ہے اس کا حق بھی باقی ہے۔ البتہ یہ بات شہید اول نے دروس میں کی ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے لقول امیر المومنین علیہ السلام، اس لیے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے، حدیث ہے، فرمایا امام نے کہ سوق المسلمین کا مسجدہم، کہ مسلمانوں کے بازار کا حکم بھی ان کی مساجد کی طرح ہے، کہ جیسے مسجد میں سارے برابر ہیں بازار بھی اسی طرح ہے۔ وَالطَّرِيقُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَنْزِلَةِ السُّوقِ، اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو روڈ ہے، یہ بھی بمنزلِ بازار کیا ہے۔ ایک ہو گیا بازار، جیسے بازار ہوتے ہیں سرکاری طور پر ایریا ہوتا ہے، بھی یہ فلاں منڈی ہے، یہ فلاں منڈی ہے، اور فرمایا کہ سوق مسجد کی طرح ہے، تو یہ جو روڈ ہیں یہ بھی مشترکات میں سے ہیں، راستے مسجد ہیں، تو یہ بھی اسی سوق کی طرح ہیں، تو لہذا جو حکم سوق کا ہوگا، بازار کا ہوگا، وہی حکم اسے روڈ کا ہوگا۔ خوب۔ وَلَا فَرْقَ مَعَ سُقُوطِ حَقِّهِ، بہرحال، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ بندہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا تو ہم کہتے ہیں اس کا حق وہاں سے ساقط ہو گیا۔ لا فرق مع سقوط حقہ، جب اس کا حق ساقط ہے، علی تقدیرین، تقدیرین سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک یہ ہو گیا کہ مطلقاً اس کے وہاں جگہ سے چھوڑنے سے، ہٹنے سے اس کا حق باطل، چاہے سامان ہو یا نہ ہو، یا دوسری پارٹی جو کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سامان نہیں ہوگا بہرحال اس کا حق وہاں سے ساقط ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ بین تضررہ بتفرق معاملی ہے، چاہے اس کے وہاں سے اٹھ جانے سے وہ جو اس کے پکے گاہک تھے، ظاہر ہے جب اس جگہ پر وہ نہیں ہوگا کوئی اور آ جائے گا تو جو اس کے پکے گاہک تھے وہ گاہک بھی اس کے متفرق ہو جائیں گے، کہ ایک بندہ جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بندہ بیٹھے میں نے اس سے لینا ہے، اب وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا کوئی اور آ گیا تو اس کا وہ جو خریدار تھا، جو پکا مشتری تھا، اب وہ تو وہاں پر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو چاہے اس کے جو پکے مشتری تھے، جو پکے گاہک تھے اردو میں، چاہے وہ متفرق ہونے سے اس کو ضرر ہو، چاہے اس پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، معیار یہ ہے نہیں ہے۔ جب حق ساقط ہے تو بس ساقط ہے، یہ نہیں کہ آیا اس کے وہاں سے حق ختم ہونے سے اس کے آیا اس کو کوئی ضرر ہوتا ہے، اس کے جو گاہک ہیں ان کے منتشر ہونے سے یا نہیں ہوتا۔ خوب، ایک ہو گیا۔ لیکن وَاحْتَمَلَ فِي الدُّرُوسِ، لیکن اسی شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں ایک احتمال دیا ہے کہ نہیں بقاہ مع ضرر، کہ اگر اس کے گاہک ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، وہ آتے ہیں وہاں نہیں بیٹھا تو وہ پھر کسی اور کے پاس جائیں، وہ پکے گاہک اس پاس نہیں رہتے، اور ان گاہکوں کے نہ آنے سے اس کو ضرر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ حق باقی رہتا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنا ہے، یعنی کیا مطلب؟
اگر یہ اس جگہ پر نہ بیٹھے کہیں اور بھی چلا جائے تو اس کے جو گاہک ہیں ادھر ہی جائیں گے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اس کا حق باقی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ وہاں سے اٹھ جائے تو اس کو نقصان ہے کہ اس کے جو گاہک ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اس کو نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، تو احتمال دیا ہے کہ شاید اس صورت میں اس کا حق وہاں پر باقی رہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَظْهَرَ الْمَقَاصِدِ أَن يُعْرَفَ مَكَانُهُ، اس لیے کہ ایک شخص جس جگہ پر جا کے اپنا اور چھڑا لگاتا ہے، بیٹھتا ہے وہاں پر، روزانہ سبزی فروٹ جو بھی کرتا ہے ایک سائڈ پر بیٹھتا ہے، تو اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ ان یعرف مکانہ، کہ اس کے جگہ کا لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ ہو کہ کون سا بندہ کہاں بیٹھ کر کیا چیز بیچتا ہے، لیقصد المعاملون، تاکہ جو لینے والے ہیں، معاملہ کرنے والے ہیں، خریدنے بیچنے والے، وہ بھی سیدھے وہیں جائیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ دروس میں احتمال یہ دیا ہے کہ نہیں، اگر اس کے وہاں سے اٹھ جانے سے اس کو ضرر ہوتا ہے تو احتمال ہے کہ اس کا حق باقی ہو، کہ یہ کل جہاں بیٹھا تھا اب دوسرے دن وہیں بیٹھے تھے، الی آخر۔ الا مع طول زمان المفارقہ، لیکن اگر ایک دن یہ یہاں بیٹھا اور اس کے بعد اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور چھوڑی ہے تو مفارقت طویل ہے، بات ایک دو دن کی نہیں ہے، کئی دن ہو گئے اب یہ وہاں پر آ ہی نہیں رہا، پھر فرماتے ہیں اس کا اس جگہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ لِاسْتِنَادِ ضَرَرِ حِینَئِذٍ إِلَیْهِ، اس لیے کہ اس وقت اگر اس کو ضرر ہوگا کہ جی میرے گاہک ادھر ادھر ہو گئے، تو بھائی اس ضرر کو تو نے اپنے آپ کو خود نقصان پہ، الہ یعنی الی نفسہ، خود اپنے آپ کو، کس نے کہا تھا کہ تو 15 دن تک وہاں پر نہ آ، جب 15-20 دن تو نہیں آئے گا تو گاہک نے تو چیز لینی ہے، وہ منتشر ہو جائیں گے، اب تیرا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وفی التذکرۃ، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ میں ایک اور بات فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قید بقاء حقہ مع راحل ببقاء النہار، علامہ حلی دو قیدیں لگاتے ہیں کہ جو بندہ کسی روڈ کنارے بیٹھا ہے یا کہیں پر بیٹھا ہے تو دو چیزیں ہوں گی تو اس کا وہاں بیٹھنے کا حق بھی باقی ہوگا۔ نمبر ایک کہ اس کا سامان وہاں پر پڑا ہو، نمبر دو اور وہ بھی دن تک، جب رات ہوگی پھر اس کا حق وہاں سے ختم۔ وفی التذکرۃ قید بقاء حقہ، یعنی علامہ نے تذکرہ میں اس جگہ پر اس کے حق کی بقا کو مقید کیا ہے؟ دو قیدوں کے ساتھ۔ نمبر ایک مع راحل، کہ اس جگہ پر اس کا سامان بھی پڑا ہو، نمبر دو بے بقاء النہار، اور وہ بھی دن کی حد تک۔ بس فلو داخل اللیل، اگر رات داخل ہو گئی، خود چلا گیا، سامان بے شک پڑا بھی ہو، ساکت حقہ، رات جو ہی داخل ہوگی اس کا حق وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ دلیل وہی ہے، اس لیے کہ وہ جو حدیث تھی امیر المومنین کہ سوق المسلمین کا مسجدہم، وہ یہیں تک نہیں تھی، اس کے آگے بھی جملہ تھا، وہ کیا تھا؟ سوق المسلمین کا مسجدہم، آگے جملہ تھا فمن سبق الی مکان فہو احق بہ الی اللیل، کہ جو بندہ وہاں پر پہلے جائے گا اس کو وہاں زیادہ حق ہے، لیکن الی اللیل، رات تک۔ اب اس سے علامہ نے یہ استنباط فرمایا کہ اگر بندہ وہاں سے چلا گیا اور ادھر سے نہار دن بھی ختم ہو گیا، اب رات آ گئی ہے، اس کا ختم۔ لیکن شہید اول اس پر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اشکال فرماتے ہیں وَيُشْكَلْ، لیکن یہ جو علامہ نے بات کی نا کہ رات ہوتی اس کا حق ختم ہو جائے گا، وہاں چلا گیا، اشکال ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ الرِّوَایَةَ تَدُلُّ بِإِطْلَاقِهَا عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ إِلَى اللَّيْلِ، روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے
کہ جو بندہ دیکھو نا فمن سبق الی مکان فہو احق بھی الی اللہ، روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس کا سامان وہاں پر پڑا ہے یا سامان نہیں پڑا، روایت تو مطلق ہے بھئی مانا کہ جو جس جگہ پر پہلے جائے گا وہاں پر اس کا حق زیادہ ہے، چاہے اس کا سامان ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن آپ ادھر ایک قید لگا رہے ہیں بقائے نہار کی اور دوسری قید لگا دیں مال رحل کی، جبکہ رحل کی تو حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ خوب والوجہ، یہ شہید ثانی اپنی تحقیق بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کس جگہ پر جا کے بیٹھتا ہے، وہاں پر کوئی چیز خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، جو بھی ہے، کنارے پر گزرنے والوں کو بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک کھلا میں جگہ ہے اور ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کو پیدل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے کہا اس کا حق ہے۔ کب تک ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ یوں ہے والوجہ بقاء حقہ، میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ جس جگہ جس راستے سڑک کے کنارے یا عام راستے کے کنارے جا کے بیٹھتا ہے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تب تک اس کا حق باقی ہے۔ کب تک؟ مع بقاء رحلہ، جب تک اس کا سامان پڑا ہے، ما لم یطل زمان، اور ادھر سے وہ جو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا، جگہ چھوڑ دی تھی، وہ مفارقت کا زمانہ بھی طولانی نہ ہو۔ ایک او یضر بالمارہ، یا یہ ہے کہ تب تک اس کا حق وہاں باقی ہے جب تک گزرنے والوں کو کوئی ضرر نہ ہو۔ اگر یہ وہاں سے ایک دفعہ اٹھ گیا اور کئی دن سے وہاں آ ہی نہیں رہا، سامان پڑا بھی ہو، پھر بھی حق ساکت، اور اگر اس کے وہاں رہنے سے گزرنے والوں کو ضرر ہوتا ہے تو بھی اس کا حق ساکت۔ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر فرض کرو اس کا سامان پڑا ہوا ہے، مفارقت کو لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا، تو اس کا حق وہاں پر باقی ہے، تو فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے بین زائد عن مقداری طریق شرعاً وما دونہ، کہ شرعاً جو راستے کے لیے مقدار مقرر ہے، شرعاً راستے کی مقدار 5 اذرع، یہ 5 ہاتھ، یعنی یہاں سے لے کر یہ ہوتا ہے، یہ اس کہتے ہیں شرعی طریق، کہ ایک راستہ ہے کہ شرعاً مقدار یہ 5 ہاتھ ہونی چاہیے یا 7 ہاتھ، اس کا ذکر ہے۔ اب وہ جو راستہ ہے چاہے وہ مقدار شرعی سے زائد ہو یا اس سے کم ہو، ہاں الا ان یجوز احیاء زائد، لیکن اگر وہ راستہ اتنا کھلا ہے کہ جو زائد جگہ ہے وہ مواد کے زمرے میں آتی ہے اور اس کو آباد کرنا جائز ہوتا ہے، فیجوز الجلوس فی، پھر وہاں پر بیٹھنا بھی جائز ہے مطلقہ، اس لیے کہ ایک بہت کھلی جگہ ہے اور یہ اس کے سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور ایسی جگہ ہے جس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے، اس کو آباد کرنا بھی شرعاً جائز ہے، پھر یہ بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجُلُوسُ، جس جگہ پر کسی بھی شخص کا بیٹھنا جائز ہو، یعنی خرید و فروخت کے لیے کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خریدنے بیٹھا ہے، جس جگہ پر اس کا بیٹھنا جائز ہوگا، یجوز التظلیل علیہ، یہ بھی جائز ہے کہ پھر اگر گرمی کا موسم ہے تو اپنے اوپر کوئی سایہ شایہ بھی بنا سکتا ہے، کہ جون جولائی کا موسم ہے، اگر اس جگہ اس کا بیٹھنا جائز ہے تو اپنے اوپر کوئی سایہ دار چیز بنا لینا، کوئی کپڑا شپڑا، کوئی ایسی عارضی سایہ اس کہتے ہیں وہ بنا لینا، وہ بھی جائز ہے، لیکن ایسی چیز سے سایہ بنائے کہ لا یضر بالمارہ، جو گزرنے والوں کے لیے باعث ضرر اور باعث اذیت نہ ہو۔ دون تسقیف، ساکھ پکی چھت بنا دے نا، یہ جائز ہے تدریجاً، جتنی دیر بیٹھا ہے اوپر کو ایسی عارضی چیز رکھ لے کہ وہ دھوپ سے بچ جائے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح وہ بنائے دکا، یا وہاں پر پکا تھڑا بنا دے اور سیمنٹ کے ساتھ گزرنے والوں کو اذیت ہو، نہ یہ جائز ہے۔ وغیر ذالکا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا کہ جس سے اذیت ہو لوگوں کو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں الا علی الوجہ،
المرخص فی الطریق، بس اس حد تک جائز ہے جتنی کسی راستے میں عام اجازت ہوتی ہے مطلقہ۔ مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے یا رکنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ہے، اس حد تک ہو وقت تک۔ خوب، ٹھیک ہے جی۔ وقت تقدم رسمات کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا طرق، راستہ، روڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ استطراق، کہ لوگ وہاں سے گزر جائیں، تو ہر وہ منفعت جو گزرنے والوں کے ساتھ کے لیے باعث ضرر نہ ہو، باعث اذیت نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے، وہ جائز ہے، لیکن پکا نہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَى الْحُكْمُ، اور یہی حکم ہے فی مقاعد الاسواق المباحہ، ایک بازار ہے، اس بازار جو کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، اور وہاں پر بیٹھنے کی مختلف جگہ ہیں، لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، اور ہر ایک کو وہاں بیٹھنے کا برابر حق ہے۔ فرماتے ہیں جو حکم ان طرق کا ہے، راستوں کا ہے، وہی ان بازار میں بیٹھنے والوں کا بھی ہے، کہ جو بازار میں جہاں پہلے آ جاتا ہے وہاں پر اس کا حق ہوگا، اور اس کا حق باقی رہے گا جب تک وہاں بیٹھے۔ لم یذکر المصنف ہونا، البتہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لمعہ میں مقاعد اسواد کا، یعنی بازاروں میں جو بیٹھنے کی جگہ، ان کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن صرح فی الدروس، لیکن دروس میں تصریح فرمائی ہے کیا؟ بِإِلْحَاقِهَا بِمَا ذُكِرَ، کیا کہ ان مقاعد اسواق، یعنی جو بازار ہوتے ہیں جو ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے پلازے ہوتے ہیں، اپنی مارکیٹ، نہ جو مباحات ہوتے ہیں جیسے سرکاری بازار ہوتے ہیں کھلی جگہ کے یہ بیٹھنے کے لیے، تو وہاں اس کو ملحق کیا اس حکم طریق میں کہ جیسے راستے پر ہر ایک کا برابر حق ہے، اس بازار میں بیٹھنا، چیزیں بیچنا برابر ہے، جو پہلے جہاں بیٹھ جائے گا اس کا وہاں پر حق ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔